قضائے عمری پہ ہم سے حدیث کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ اسی طرح کی فضول قسم کا مطالبہ ہے. کہتے ہیں قضائے عمری حدیث سے ثابت ہے، دکھاؤ. ہم کہتے ہیں حدیث سے یہ ثابت ہے جب بھی نماز قضا ہوئی ہے توبہ استغفار بھی کیا گیا اور نماز کو بھی پڑھا گیا ہے. اسلام لانے کے بعد نماز قضا ہو اور قضا پڑھے بغیر آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے، اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے دکھاؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب وہ نماز 4 بھی ہو سکتی ہے، 5 بھی ہو سکتی ہیں، 10 سال بھی ہو سکتی ہیں، 20 سال بھی ہو سکتی ہیں، تو پڑھنی پڑیں گی آپ کو وہ. تو جو یہ کہتے ہیں نا قضاء عمری اسلام میں نہیں ہے، کسی دلیل سے نہیں پتہ چلتا قضاء عمری ہے، اس کو بولو تمہارے کھوپڑی کا علاج کرواؤ. تم اتنی سینس ان لوگوں میں ہے نہیں، اور یہ ہمیں کہتے ہیں ابو حنیفہ کے پیچھے نہ چلو، ان لوگوں کے پیچھے چلو جن میں اتنی کھوپڑی، اتنا بھی کام سینس اتنی بھی نہیں ہے کہ دلیل ہمیشہ مدعی سے پوچھی جاتی ہے، جس کے خلاف دعویٰ اس سے نہیں پوچھی جاتی. تو مدعی آپ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں اتنی نمازیں جب ذمے میں جمع ہو جائیں گی تو وہ بغیر پڑھے معاف ہو جاتی ہیں. آپ نے کہاں سے اتنی نمازوں کو بغیر پڑھے معاف کر دیا؟ سمجھ رہے ہو؟ اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ حدیث میں آتا ہے دین اللہ حق ان یقضا، اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ وہ چکایا جائے. انسانوں کا قرض جب تک چکاؤ معاف نہیں ہوتا، تو اللہ کا قرض بھی جب تک آپ، اور نماز تو سب سے بڑا قرض ہے، وہ جب تک چکائیں گے نہیں معاف نہیں ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے پھر توبہ کا کیا فائدہ؟ توبہ کا فائدہ یہ ہے کہ جو ٹائم پہ نہیں پڑی نا، وہ جو جرم کیا وہ جرم آپ کا معاف ہو جائے گا توبہ کی وجہ سے، باقی وہ تو دینا ہی پڑے گا. جیسے آپ نے ایک آدمی سے کہا میں 1 مہینے بعد تمہارے 1,00,000 روپے واپس کر دوں گا، آپ نے 10 سال گزار دیے، آپ پیسے بھی دو گے سوری بھی کرو گے، ٹھیک ہے نا. سوری سے وہ جو ڈیلے کرنا ہے وہ گناہ معاف ہوگا. آپ نے صرف سوری کی، اس نے وہ خوش ہو گئے، چلو یار اس نے معذرت اب شاید دے گا، آپ نے دوں گا اب بھی نہیں. میں کہا یار یہ کیا کرتی ایسی سوری کہیں بھی نہیں چلتی. تو اللہ کا قرضہ حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ وہ چکایا جائے. اور نمازیں ساقط کر رہے ہو جو اسلام کا رکن ہے، کچھ تو انسان کو خوف ہونا چاہیے نا. تو آج کل جو نئے نئے مجتہدین آ رہے ہیں نا، اسکالرز آ رہے ہیں، ان کو لفٹ نہیں کرائیں. ایک اسکالر نے یہاں تک بول دیا کہ بغیر عذر کے بھی آپ 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں قضا کر کے، اور مسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں. حدیثوں کا مطلب فقہا سے مجتہدین سے پوچھا جائے گا. آج کل کے ٹکے کے جو آ رہے ہیں نا اسکالرز، ان سے نہیں پوچھا جائے گا. اتنا آسان کر دیا ہے نمازوں کو قضا کرنا، ماشاءاللہ. الحمد سے لے کے والناس تک قرآن بار بار کہہ رہے حافظو، حفاظت کرو. نماز کی حفاظت کا مطلب کہ ٹائم پہ پڑھو. کتنے لوگ ہم دیکھ رہے ہیں عصر کو لے جاتے ہیں، ظہر پڑھی ساتھ ہی عصر پڑھ لی، پھر مغرب پڑھی ساتھ ہی کیا پڑھ لی، عشاء پڑھ لی. دلیل دے رہے ہیں حدیث میں، کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے ایسے، کہیں بھی نہیں ہے حدیثوں میں. قرآن میں حدیثوں میں یہی ہے کہ نماز اپنے وقت پہ پڑھنا ضروری. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اللہ نے مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی ہے. اور یہ آیت پتہ ہے کب نازل ہوئی ہے؟ میدان جنگ میں، میدان جنگ کے بارے میں، کہ جنگ میں اگر تم لڑ رہے ہو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، سوار ہو کے پڑھ لو. اے اللہ اتنی ٹینشن تو ہمیں جنگ میں کیوں دے رہا ہے؟ لڑائی سے فارغ ہو کے ظہر اثر ملا کے پڑھ لیں گے، کیا خیال ہے؟ مغرب سے تھوڑا آدھا گھنٹہ پہلے ظہر اثر میں پڑھ لیں گے، اور جیسے سورج غروب ہوا فوراً مغرب عشاء پڑھ لیں گے. تو آگے جنگ کا ٹائم بہت پڑا ہوا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا، کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر. کیوں؟ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہیں. باقی یہ لوگ جو ریفرنسز دے رہے ہیں نا، بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث، ان ریفرنسز کی حقیقت ہم سے پوچھو آگے، ہم آپ کو بتائیں گے. ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی ہے، ان کو حدیثوں کا مفہوم نہیں پتا، ترجمہ نہیں آتا کم بختوں کو. تو یہ آپ کو بڑے بڑے مجتہدین سے ہٹا کے اپنا مقلد بنا رہے ہیں آج کے جو اسکالرز آ رہے ہیں، اور لیبل یہ لگاتے ہیں مقلد نہیں ہے، محقق ہیں. عوام نے تقلید ہی کرنی ہوتی ہے، سمجھتے ہو؟ وہ پھر کیا ہوگی کہ ان کو چھوڑ دے گی بڑوں کو، اور آج کل کے 15ویں صدی کے اسکالرز کی تقلید شروع کر دے گی، اور لیبل لگا کے محقق ہیں. محقق نہیں ہیں آپ. تو ریفرنسز ہوتے ہیں، وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی مطر کے، تاکہ امت حرج میں نہ پڑے. ان حدیثوں کو ہم سے پوچھو تو ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. باقی آپ کہیں بھی بتا دیں تو بھی بتاؤں گا، ایک تو بیان لمبا ہو جائے گا، لوگ یہ سننے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ پھر ریکارڈ کروا دیں. ریکارڈنگ میں یہ ہوتا ہے، ریکارڈ کروا کے جب تک اسکالر کا نام نہ ڈالو نا کہ اس نے یہ کہا ہے، اس کا جواب یہ، وہ اسکالر پروموٹ ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہی یہی ہے کہ لوگ میرا نام لیں اور میرے خلاف نام لے کے رد کریں، اور پھر وہ غلط جواب دیتے ہیں آگے سے، پھر میں اس کا جواب دوں گا، پھر وہ غلط جواب، پھر ہم اس کا ایک تماشا یوٹیوب پہ سلسلہ چل نکلتا ہے.
تو اس لیے چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ آپ مقام پہ 2 نمازیں اکٹھی بولو نہیں پڑھ سکتے. سفر میں بعض ائمہ اس کے قائل ہیں کہ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں, امام حنیفہ اس کے قائل ہے سفر میں بھی نہیں پڑھ سکتے. وجہ اس کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے, بغیر بارش کے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. تو یہاں اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ ظہر کو ڈیلے کیا آخر وقت تک, ظہر جیسے ہی ختم ہوئی عصر کا وقت داخل ہو کے عصر پڑھ لی. اکٹھی کا یہ مطلب ہے. تو سفر میں جو 2 نمازیں اکٹھی آتی ہیں ان کا بھی یہی مطلب ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ وجہ کیا ہے کہ قرآن اتنی وضاحت سے بار بار کہہ رہا ہے کہ میدان جنگ میں بھی نمازیں ٹائم پہ ہوں گی. میدان جنگ سے بڑا کوئی عذر نہیں ہوتا سمجھ نماز چھوڑنے کے لیے, وہاں قضا کرنے کی اجازت نہیں دے رہا. تو عام سفر میں قضا کرنے کی اجازت کیا دے گا؟ بہرحال سفر میں مسئلہ اختلافی ہے, وہ ہم بھی مانتے ہیں اختلافی ہے, اور اس میں دوسرے ائمہ کے بھی دلائل ہیں, لیکن امام حنیفہ کے دلائل بھی بہت مضبوط ہیں. اور لیکن حضر میں تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ آپ نماز قضا کر کے دوسرے ٹائم پہ پڑھ لو, سمجھتے ہو؟ تو نمازیں قضا کرنے کی اجازت نہیں. اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا گناہ کوئی ہے نہیں. نماز آپ کے باپ کو بھی ٹائم پہ پڑھنی پڑے گی. اور آج کے اسکالرز کی اندھی تقلید میں آپ نے بخاری مسلم کے حوالوں سے متاثر ہو کے نمازیں قضا کر دیں, تو یاد رکھو اللہ نے جتنے اہتمام سے نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے نا, اتنے اہتمام سے کسی اور کا نہیں. اللہ کہے گا کہ ایک طرف یہ 15ویں صدی کا اسکالر تھا جو انگلش کے 2-4 الفاظ یاد کر کے کلپ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف الحمد سے لے کے والناس تک, تو جب بھی قرآن پڑھے گا تجھے یہی ملے گا, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو حفاظت کا مطلب تجھے نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کو عصر میں لے جا کے پڑھ لو اور مغرب کو عشاء میں. یہ حفاظت ہو رہی ہے, اس کو حفاظت کہتے ہیں. اتنی سینس نہیں تھی تم میں. تو نمازیں ٹائم پہ, یہ شیعہ حضرات کا مسلک ہے کہ 2 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. وہ تو ان کے مسلک کو انہی کو رہنے دو, وہ اللہ وہ جانے. آپ اہل سنت والجماعت ہو, تو اہل سنت والجماعت کے یہاں ہر نماز اپنے ٹائم پہ, 5 نمازوں کا مطلب اپنے ٹائم پہ ہیں. یہ سمجھ رہے ہو؟ اپنے ٹائم سے ڈیلے کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو ان کو. ہاں کبھی شرعی عذر ہو تو مجبوری میں یہ کر سکتے ہیں کہ ظہر کو اتنا ڈیلے کیا کہ آپ نے ظہر جیسے ہی پڑھی تھوڑی دیر میں عصر کا وقت داخل ہو گیا, تاکہ آپ, یہ مجبوری میں جائز ہے. مغرب کو ڈیلے کیا, عشاء سے تھوڑی دیر پہلے پڑھ لی, اور جیسے ہی عشاء کا وقت داخل ہوا فوراً کیا پڑھ لی؟ عشاء. یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اس طرح سے جمع کرنا بے غبار طریقے سے. باقی جتنی نماز جو حدیثیں 2 نمازیں اکٹھی کرنے کے بارے میں آتی ہیں یا قرآن کے مقابلے میں, یا تو وہ صحیح نہیں ہے یا صریح نہیں ہے. صریح کا مطلب ان سے وہ مفہوم واضح نہیں ہے, اور اگر مفہوم واضح ہے تو سند پہ کلام ہے ان کی, سمجھ رہے ہو؟ صحیح نہیں ہے یا پھر صریح نہیں ہے. یہ ٹرم یاد رکھ لیں. بعض دفعہ حدیث صحیح ہوتی ہے مگر جو معنی آپ اس سے لے رہے ہوتے ہیں اس میں اس کی وضاحت نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں صحیح تو ہے صریح نہیں ہے. اور بعض دفعہ صریح ہوتی ہے, صاف پتہ چل رہا ہے کہ نماز قضا کر کے, مغرب کی نماز قضا کر کے عشاء میں پڑھی ہے. تو ایسی حدیثیں صحیح ہے, صریح تو ہیں مگر صحیح نہیں ہے, ان کی سند پہ کلام ہے. اور قرآن کیا ہے؟ متواتر, الحمد سے لے کے والناس تک, جو بار بار کہہ رہے نماز ٹائم پہ. تو امام حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ اتنے متواتر دلائل کے مقابلے میں ایسے کمزور دلیل کی بیس پر نمازوں کو قضا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟